جب حضور قرب خاص میں گئے ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا تیری چاہت کیا ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور آپ کی کوئی پسند، تو سب کچھ دینے کے باوجود پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا؟ مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے، حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تو پھر مانگا کہا اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے، ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے، امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے، اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا، اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہیں۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عادت باری یہ تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ صلاۃ و معراج المومنین، یہ مومن کا معراج ہے، میں تو سر عرش پہنچا ہوں لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔